کہ اپنے 250 سالہ تاریخ میں اس نے آزادی، اسلام، حرمت رسالت، شرف انسانیت کا علم بلند رکھا ہے، اور میرے اکابر نے، میرے اسلاف نے پہلے دن جو علم بلند کیا تھا، آج بھی وہ علم میرے جوان کے ہاتھوں میں ہے۔ ہر طرح کے حالات آئے، نشیب و فراز آئے، اتار چڑھاؤ آتا رہا، آزمائشیں آتی رہیں، لیکن پورے استقامت کے ساتھ میدان عمل میں پرچم نبوی کو جھکنے نہیں دیا۔ اور میرے دوستو، آج پھر وقت آ گیا ہے کہ ہم حرمت رسالت پر اپنی جان کی وفا کا عہد کر کے دنیا کو بتا دیں کہ یہ پرچم نبوی سربلند ہے اور انشاءاللہ سربلند رہے گا۔ آپ کو یاد ہوگا، سال 1.5 سال پہلے جب مسجد اقصی پر یہودیوں نے جارحیت کی تھی، تو جمعیت علماء نے کراچی میں ایک فقید المثال کانفرنس منعقد کی تھی اور دنیا کو بتایا تھا، یہودیت کو بتایا تھا، صہیونی قوت کو بتایا تھا کہ مسجد اقصی لاوارث نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس کی آزادی کے لیے تنہا فلسطینی جنگ نہیں کریں گے، بلکہ دنیا کا ہر مسلمان، ہر نوجوان اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ مسجد اقصی کی آزادی کے لیے میدان عمل میں ہوگا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بحث چھیڑ دی تھی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی حکومت کے آغاز میں اسرائیل سے طیارہ اڑا اور پاکستان میں اترا تھا۔ کس رشتے کی بنیاد پر اترا تھا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جس نے جبر کی بنیاد پر اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے کئی عرب ممالک کو آمادہ کیا، اس مہم میں عمران خان ٹرمپ کے ساتھ تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب ٹرمپ الیکشن لڑ رہا تھا تو واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کو ٹرمپ کی انتخابی مہم کا مرکز بنا دیا تھا۔ اور آج بھی آپ کو خبریں ملی ہوں گی، کچھ اینکرز جو اسرائیل میں نظر آئے، انہوں نے بھی واضح کر دیا کہ اسرائیل جانے کے لیے ہمیں منظوری عمران خان نے دی تھی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا ایک ایڈوائزر، جس کا نام اسرائیلی اخبار نے ظاہر نہیں کیا، لیکن اس کے اسرائیل کے دورے کو باقاعدہ وضاحت کے ساتھ کہا کہ ہم نے اسرائیل کی سیکورٹی سے کلیئرنس لینے کے بعد یہ خبر شائع کی ہے اور یہ آرٹیکل چھاپا ہے کہ جس میں پاکستان کا نمائندہ ان کے کہنے پر
ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اسرائیل آیا تھا. یہ سارے کام چل رہے تھے، لیکن میرے بھائیوں، آپ کے ایک کانفرنس نے، کراچی کے کانفرنس نے ان کی ایسی منہ بند کیا، ایسی زبان گنگی کی کہ آج تک پاکستان کی سرزمین پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے کی جرت کوئی نہیں کر سکتا. میرے محترم دوستو، بات یہاں پہ نہیں رکی. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی رمضان المبارک میں جب پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ وفد حرم نبوی میں پہنچا تو مجھے بتایا جائے کہ برطانیہ سے پی ٹی آئی کے انیل مسرت اور جہانگیر چیکو کس مقصد سے ایک دن پہلے مدینہ منورہ پہنچے تھے. ذرا ان سے پوچھا جائے کہ تم نے زندگی بھر میں کبھی عمرہ کیا؟ تم پوری زندگی میں کبھی مدینہ آئے؟ آج رسول اللہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے مسجد نبوی میں ہنگامہ کرنے کے لیے آئے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ برطانیہ میں پی ٹی آئی کا صدر وہ بھی اس ہنگامے کو برپا کرنے کے پلان میں شریک مدینہ آیا تھا. تم نے مدینہ منورہ کی حرمت کا کبھی پتہ بھی کیا ہے؟ اونچی آواز میں بات کرنے سے روکا ہے اللہ نے. اور حضرت امام مالک کو رحمہ اللہ جب اپنے وقت کے بادشاہ نے بلایا اور بادشاہ نے اونچی زبان میں بات کی، آواز میں بات کی، امام مالک نے جھڑک دیا کہ بادشاہ وقت خبردار، تم جس لہجے میں بات کر رہے ہو جان لو کہ تم مدینہ منورہ میں کھڑے ہو. وہ بھی ایسے لوگ تھے، بادشاہوں سے محروم نہیں ہوتے تھے. مدینہ کی حرمت سے زیادہ ان کے لیے اور کچھ نہیں تھا. اور جب یہودیوں نے حرم کی بے حرمتی کی اور اس روش کو برقرار رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر دیا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دو. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکالا تھا، آج میں پاکستان میں ان کے ایجنٹوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسلمان اور جمعیت علماء اسلام کے یہ جیالے تمہیں پاکستان سے نکالیں گے، پاکستان کی سیاست سے نکالیں گے اور پاکستان کی سرزمین پر تمہیں سیاسی لحاظ سے دفن کریں گے اور پاکستان اب تمہارا سیاسی قبرستان بنے گا، تم مزید زندہ نہیں رہے. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. تم نے کس کو چھیڑا ہے؟ تم نے رسول اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا. بات کرتے ہو ریاست مدینہ کی، اور ریاست مدینہ کچھ شکل بھی تمہاری لگتی ہے. ذرا اپنی شکلوں کو دیکھو اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرو. یہ گندا اور غلیظ منہ اور رسول اللہ کا تقدس. یہاں کوئی سمجھوتا نہیں. میں اپنی عزت پر چشم پوشی کر سکتا ہوں. میں اپنی، مجھے گالی دے دو، دیتے رہتے ہو، میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن عمران خان سن لو، اگر تم نے رسول اللہ کے ناموس کو چھیڑا ہے تو ہم بھی میدان میں نکلے ہیں
اس زبان کو گتھی سے کھینچنے کے لیے نکلے ہیں. ہم بغیر کسی ایجنڈے کے میدان میں نہیں آئے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. خبردار سن لو، ایسی جرت تم نے کی، بخدا تمہیں میدان میں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے ہم لوگ. ہم بڑے برداشت کے لوگ ہیں، بڑے تحمل کے لوگ ہیں، لیکن ناموس رسالت پر بفر جانے والے لوگ ہیں. وہاں پر برداشت اور تحمل کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں. ناموس رسالت وہ واضح عنوان ہے جس پر ماں باپ قربان کیے جا سکتے ہیں، جس پر بیٹے اور اولاد کو قربان کیا جا سکتا ہے، جس پر پورے خاندان کو قربان کیا جا سکتا ہے. تم نے یہ حرکت کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے. میرے جوانوں، آج تمہارا رد عمل اللہ کے عذاب کو ٹالنے کا سبب بن سکتا ہے. لیکن تھوڑا سا میں شکوہ بھی کر لوں. ناموس رسالت کی توہین کے ارتکاب پر کہا گیا کہ توہین مذہب پر کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا. تو پھر میں بھی اقبال کی طرح اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ شکوہ عدلیہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. مانا کہ واقعہ سعودی عرب میں ہوا ہے. کوئی جج یہ کہہ سکتا ہے کہ وہاں کا واقعہ پاکستان کے دائرہ اختیار میں نہیں، لیکن مسئلہ وقوع کا نہیں کہ وقوع کہاں ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل آزاری کہاں ہوئی ہے. دل آزاری پورے کرۂ ارض میں امت مسلمہ کی ہوئی، دل آزاری پاکستان کے مسلمان کی ہوئی، اور دل آزاری کرنے والا وہاں پاکستانی تھا. لہذا میں پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے جب یہاں پاکستان کی سرزمین پر میری دل آزاری ہوئی ہے، میں کہاں فریاد لے کر جاؤں گا اگر عدالت بھی میری فریاد نہیں سنے گی تو؟ اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تقدس، آپ کی عظمت، آپ کا نور، جس سے کائنات کے ذرے ذرے کو عزت حاصل ہے، آپ نے اس کو مدینہ منورہ کا مسئلہ قرار دے دیا. جس پیغمبر کی ذات، جس کا جسد اطہر جس مٹی سے وابستہ ہے، اس خاک کا مقام عرش سے بلندتر، جہاں آپ کے انوار سے
کائنات کا ذرہ ذرہ منور ہے. مجھے یہ درس دیتے ہو کہ پاکستان میں اس توہین مذہب پر کوئی بات نہیں ہو سکتی. اگر پاکستان میں توہین عدالت پر بات ہو سکتی ہے تو پھر اس سے بڑھ کر توہین رسالت پر بات ہو سکتی ہے. اگر پاکستان میں بانی پاکستان کی عزت پر بات ہو اور قانون حرکت میں آتا ہے، اگر پاکستان میں افواج پاکستان پر تنقید ہو اور قانون حرکت میں آتا ہے، اگر پاکستان میں عدلیہ پر تنقید ہو اور قانون حرکت میں آتا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی پاکستان سے بھی مقدم ہے، عدلیہ سے بھی مقدم ہے، فوج سے بھی مقدم ہے، مجھ سے بھی مقدم ہے. اور کوئی دنیا کا بڑی سے بڑی شخصیت، بڑا سے بڑا ولی، سارے دنیا کے صحابہ کرام اور ساری دنیا کے انبیاء کرام جمع ہو جائے، میرے پیغمبر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. مولانا اب آیا آیا، مولانا اب چھایا چھایا، مولانا میدان میں آیا، مولانا ہر لب پر نایا، مولانا مولانا مولانا. میرے محترم دوستو، 3.5 سال پونے 4 سال تک 3.5 پونے 4 سال تک تم نے جس طرح کی حکومت کی، جس طرح تم نے یہودی لابی کے لیے کام کیا، جس طرح تم نے ٹرمپ کے ساتھ مل کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم چلائی، جس طرح سے آپ نے اسرائیل میں اپنے نمائندے بھیجے، اور پھر جب پاکستانی سفارت خانے کو آپ ٹرمپ کی انتخابی مہم کا مرکز بنائیں گے، پھر آپ جو بائیڈن سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ وہ مجھے فون کیوں نہیں کرتا. امریکہ کی داخلی سیاست میں آپ نے پاکستانی سفارت خانے کو کیوں ملوث کیا تھا؟ اب کہتے ہیں میں امریکہ کا خلاف ہوں. ہم تمہیں نہیں جانتے، تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں، تمہارے خمیر کو ہم جانتے ہیں، تمہارے خوب سے باطن کو ہم جانتے ہیں. کہتے ہیں جلسے کر رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، جلسے کر رہا ہے. اللہ کی حکمت ہر چیز میں ہوتی ہے. ہم نے کہا دھاندلی کر کے آیا ہے، ہم نے کہا اس کو حکومت کرنے کا حق نہیں. لیکن حکومت آنے سے پہلے جس طرح دنیا نے اس کو اٹھایا، بی بی سی اور وائس آف امریکہ نے آسمان کی قلابیں ملائیں اور ایسی شخصیت کے طور پر اس کو پیش کیا جیسے اگر ویژن ہے تو یہی، شخصیت ہے تو یہی، تبدیلی لائے گا تو یہی سب سے بڑا ایک آئیڈیل شخصیت. اللہ کی حکمت تھی کہ 3.5 سال اس کو موقع دیا اور پتہ چل گیا کہ یہ کتنا نالائق بچہ ہے. تمہاری نااہلیت کو اللہ نے اجاگر کرنا تھا. تمہاری نالائقی دنیا کے سامنے واشگاف کرنی تھی. تمہاری نااہلیت کو دنیا کے سامنے تذبام کیا کہ تم ملک نہیں چلا سکے. اب جلسے میں پھر رہا ہے، گاؤں گاؤں پھر رہا ہے. میں نے کہا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. پہلے یہ صلاحیتوں کے اعتبار سے نااہل ثابت ہوا اور اب انشاءاللہ جلسوں کے بعد یہ ذہنی طور پر بیمار ثابت ہوگا. ایک درجہ ہوتا ہے پاگل کا، ایک درجہ ہوتا ہے باولے کا.
اب یہ دنیا کے سامنے اسی طرح ظاہر ہوگا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ سیاسی لحاظ سے ایک لاش ہے، لاش، اور میں ان کے پیروکاروں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور اگر کہیں کسی ادارے کے اندر کوئی آنٹی کو تکلیف ہے، کسی گھر میں کسی اشرافیہ کو تکلیف ہے، ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 1 کروڑ لوگ بھی اگر لاش کے اوپر کھڑے ہو جائے تو اس کو زندہ نہیں کر سکیں گے۔ خدا کے لیے پاکستان کو تجربہ گاہ نہ بنایا جائے۔ یہ ملک ہے، یہ وطن ہے، اور ہم اس ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ مضبوط تب ہوگا جب ادارے مضبوط ہوں گے، اور ادارے تب مضبوط ہوں گے جب وہ اپنے آئین کے دیے ہوئے دائرے اختیار کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں گے۔ میرے محترم دوستو، جلسے کرتا ہے تو آپ نے زبان سن لی اس کی؟ جو زبان اس نے استعمال کی کسی کی بیٹی کے بارے میں، اپنی حلال بیٹی ہوتی تو کسی کی حلال بیٹی کے بارے میں ایسی بکواس نہ کرتا۔ ہمارا دل، ہماری جان، ہماری شان مولانا، تیری خاطر لڑیں گے ہر گھڑی ہر آن مولانا۔ ہمارا دل، ہماری جان، ہماری شان مولانا، قائد ہمارا۔ میرے محترم دوستو، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم ملک کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم سے اقتدار کیا چھینا کہ تم نے پاکستان میں رمضان کے تقدس کو بھی نہیں دیکھا۔ تم نے ہمارے پختونخوا صوبے میں اپنے اقتدار کے نشے میں مساجد پر حملے کیے، مساجد کے اندر بیٹھے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف علماء کی داڑیاں نوچی۔ تمہیں شرم نہیں آئی اس وقت؟ تم نے ہمارے علماء پر گولیاں چلائیں، ان پر حملے کیے، ہم نے برداشت کیے۔ ہم پاکستان میں خونی جنگ نہیں چاہتے۔ یہ آپ کی زبان ہے، آپ کہتے ہیں خونی الیکشن ہوں گے، ابھی خونی سیاست ہوگی۔ تو میں نے رانا ثناء اللہ سے کہا کہ یار یہ خونی اور بازی کا علاج تو کر لو حکیم ثناء اللہ صاحب۔ ہمارا دل، ہماری جان، ہماری شان مولانا، یار یہ نہ چلاؤ، اس کو نہ چلاؤ، میں مجھے بات کا تسلسل کرتے تھے۔ تو اس کے خونی اور بازی کا علاج کے لیے حکیم ثناء اللہ کی ضرورت ہے۔ پدغه بیماری باندې حکیم صاحب خپويږي۔ اما ته معلوم یې کنه تاسو دا ځوانان دوی ته اشتعال مه ورکوئ، دا پښتانه هم دي
دا په اسلام مینم دي دا په اسلام باندې قربانيږي هم دا خپل پښتو پتم لري او کدا یو ځل اشتعال کې راغلل قسم دک یو یوته د کور نه بار راو نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت جمعیت علماء اسلام قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان محترم اور میرے بھائیوں بڑا کہتے رہے ریاست مدینہ رحمت للعالمین اتھارٹی اور جب اقتدار سے محروم ہوئے کہتے ہیں باہر سے ہماری خلاف سازش ہوئی ہے باہر سے سازش ہوئی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں پی ٹی آئی نے باقاعدہ اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر ناموس رسالت کا قانون امتیازی قانون ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرو تم نے خط لکھا ہے تم نے اقوام متحدہ کو دعوت دی ہے کہ پاکستان کے اندر ناموس رسالت کے خلاف اس قانون کے خلاف آپ اقدامات کریں تم نے محنت کی قادیانیوں کے ساتھ وعدے وعید کیے کہ قادیانیوں کی غیر مسلم اقلیت کا شق آئین سے نکالا جائے یہ تمہاری کارستانیاں ہے تم نے آئین سے اسلامی دفعات کو نکالنے کی سازشیں کی تم اس میں ناکام ہو گئے اور میرے ساتھیوں جمعیت علماء اسلام کے جیالوں جوانوں سرفروشوں آپ نے 3 سال 3.5 سال سڑکوں پہ کھڑے ہو کر میدانوں میں آ کر پاکستان کی اسلامی شناخت اور آئین کے اسلامی دفعات کا تحفظ کیا ہے اور ان کو آپ نے اپنے ایجنڈے میں کامیاب نہیں ہونے دیا میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جب اقتدار سے محروم ہوا تو کہتا ہے میرے خلاف بیرونی سازش کون سا بیرونی سازش ایک خط لہرایا کاغذ خط نہیں تھا کاغذ اب کاغذ میں کیا لکھا ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا جب دنیا نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو اس کاغذ میں کچھ نہیں تو اگلے دن بیان دیا کہ مجھے جولائی میں پتہ چل گیا تھا کہ نون لیگ میرے حکومت کے خلاف سازش کر رہی ہے تو میں نے کہا یہ عجیب بات ہے 1 مہینہ پہلے باہر سے سازش ہو رہی تھی اب وہ بیانیہ تبدیل کر کے نئے بیانیہ کی طرف چلا گیا کہتے ہیں یہاں میرے خلاف سازش ہو رہی تھی اور بھائی سازش نہیں ہو رہی تھی ہم علل اعلان میدان میں تھے تمہاری حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے اور خاتمہ کر کے رہے ہیں ہم نے سازش کے ذریعے تمہارا اقتدار ختم نہیں کیا ہم نے میدان عمل میں جنگ لڑ کر کھلے عام آپ کی اقتدار کو چیلنج کیا اور تمہیں اپنے گھر بھیجا ہے جہاں اب تمہارا گھر بھی نہیں ہے اب کیا کروں جائیں تو کہاں جائیں اچھی جگہ وہی ہے میرے محترم دوستو جب وہ بھی نہیں چلی بات کاغذ کی بات بھی نہیں چلی بین الاقوامی سازش کی بات بھی نہیں چلی
پھر کہا میرے خلاف یہاں سازش ہوئی ہے، پھر وہ بھی نہیں چلی، اب کہتا ہے مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور کہتا ہے میں نے کیسٹ بھر دیے ہیں۔ بابا آج کل بیان کے لیے کیسٹ بھرے جاتے ہیں؟ کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ اور وہ کیسٹ رکھے کہاں ہیں؟ ایک وہاں امریکہ میں اور دوسرا برطانیہ میں گولڈ سمتھ کے گھر پہ جو سب سے محمود مقامات اس کے لیے وہی ہیں۔ اور میں نے کہا تمہیں کیوں کوئی قتل کرے، کیوں قتل کرے تمہیں؟ انسان تو دور کی بات ہے، ماں اور توے مالتے یواز تنہا پہ سڑک ادرے گا، یواز تنہا پہ سڑک ادرے گا، کسپی بوئی گرن ماتا سزا رہا کرتے لیڈر ہمارا مولانا اب آیا مولانا۔ نازوان وائی جماع پی ٹی آئی سر تعلق کو دینا پر توبہ مبارک تشو مبارک تشو اودا سے ندا چھ وزیر اعظم ہاؤس سہوت لے نوپ بنی گالا کے ان زینمو میں دلتف پہ خور کے ناس سے پٹ پغلا باندھے دوا تو پتہ دا کاغذ ماغذ مخوزوا، کاغذ پس شاتم مپٹے گا، 3.5 سال کی کارکردگی بتاؤ تمہاری کیا ہے؟ کاغذ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہو، تم نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، اور میں اس قوم سے کہتا رہا ہوں، اس قوم سے بارہا میں نے یہ بات کی ہے کہ امریکہ دنیا میں جغرافیائی تبدیلی چاہتا ہے، اور جغرافیے کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے کام سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، اور اس کے بعد اقتصادی اور معاشی عدم استحکام ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ پاناما آیا تو اس ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا، اور عمران خان کے ذریعے معاشی عدم استحکام پیدا کیا گیا تاکہ ملک کو توڑ دیا جائے۔ یہ جغرافیے کو تبدیل کرنے کا امریکی ایجنڈے پر کام کرتا رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں جب یہ اقتدار میں نہیں آیا تھا تو اس وقت کہا کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ دنیا کو قوم کو یہ تاثر دے رہا تھا جیسے میں بڑا ویژن رکھتا ہوں، حالانکہ یہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کی نفی تھی جو کشمیر کے مسئلے پر پاکستانی موقف کی اساس اور بنیاد ہے، اور 3 حصوں میں تقسیم کر دیا نا۔ انڈیا والا مودی کے حوالے کر دیا، اس مودی کے حوالے کیا کہ ابھی اس کا الیکشن چل رہا تھا، اور اس نے کمپین چلائی خدا کرے کہ مودی کامیاب ہو، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بھائی ٹرمپ کی کمپین تم چلا رہے ہو، مودی کا کمپین تم چلا رہے ہو، اور اپنے پتہ نہیں اب سابق ہے یا ابھی ہے تمہارا سالہ جو ایک مسلمان کے مقابلے میں لندن میں الیکشن لڑ رہا تھا، اس یہودی کے لیے کمپین چلانے کے لیے تم براہ راست لندن چلے گئے تھے۔ آج کہتا ہے بس اگر لگا کے، اگر فوج نہ ہوتی تو پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ یہ 3 کا وہی کہاں سے آ گئی تیرے اوپر؟ نہ 2 نہ 4، 3، اس کو پتا ہے
یہ کون سی سازش ہے، اس کو معلوم کرنا ہوگا، اس کا تعاقب کرنا ہوگا کہ یہ کس طرح پاکستان کو توڑنے کے ایجنڈے پہ کام کرتا رہا ہے۔ میں آپ کو اس کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں، یہ کیا چیز ہے، کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ بس یہی ایک نام، چور 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 چور، بس یہ ایک ہی نعرہ، چور چور اور چور چور۔ اب مجھے بتائیں، نواز شریف چور، شہباز شریف چور، زرداری چور، اس چور پر چین کیوں اعتماد کرتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے؟ اس چور پر سعودی عرب کیوں اعتماد کرتا ہے، ان کو پیسے دیتا ہے؟ ان چوروں کے اوپر امارات کیوں اعتماد کر کے پیسے دیتا ہے؟ ان چوروں کے اوپر آئی ایم ایف کیوں اعتماد کرتا ہے؟ ان چوروں کے اوپر ورلڈ بینک کیوں اعتماد کرتا ہے؟ ان چوروں کے اوپر ایشین بینک کیوں اعتماد کرتا ہے؟ ان چوروں کے اوپر یورپی یونین کیوں اعتماد کرتا ہے؟ اور تم جیسے صادق اور امین پر اعتماد نہیں کرتے، ایک ٹکا تمہیں نہیں دیا۔ ذرا سمجھنے کی بات ہے، کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ کیا قوم کو سکھانا چاہتے ہو؟ اپنی کارکردگی بتاؤ، دوسروں کو چھوڑو۔ تم پر کسی نے اعتماد نہیں کیا، تمہیں ایک احمق اور بیوقوف اور نااہل سمجھا، اور کسی نے یہ رسک نہیں لیا کہ اپنا پیسہ پاکستان بھیج کر ضائع کر دے۔ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تم نے۔ پھر کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی ہے۔ بھائی، امریکہ میں پاکستانی سفارتخانے کو ٹرمپ کی انتخابی مہم کا مرکز تم نے بنایا۔ پندرہ امریکی اور یورپی شہری تمہارے کابینہ میں تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسٹیٹ بینک کا گورنر ایک امریکی شہری کو تم نے بنایا۔ پھر بھی امریکہ کے ایجنٹ اور ہیں اور تم نہیں ہو۔ حساب کتاب کرتے ہیں، میدان میں کھڑے ہیں۔ آپ کو 300 پولیس، ایف سی، رینجر کی سیکورٹی حاصل ہے، ہم تو کھلے میدان میں کھڑے ہیں، کھلے میدان میں آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اب گالیوں پہ اتر آئے ہو جب ہماری بات کا جواب نہیں ملتا تمہیں۔ ہمارے دلائل کی بات کرو، تم قوم کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ پاکستانی پیسہ کہاں پہنچا دیا تم نے؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں $200 تک پہنچ، کیونکہ حکومت اب ان کی نہیں ہے، ہم پہ تھوک رہا ہے۔ پالیسی 3 دن میں بنتی ہے، 3 دن کی پالیسی سے اس طرح بنتا ہے۔ آپ کے اپنے ماہرین معیشت نے، عمران خان صاحب، آپ کے اپنے ماہرین معیشت نے آپ کی حکومت کے پہلے سال انٹرویوز دیے اور یہ بتایا کہ روپیہ 200 تک جائے گا۔ یہ وہی چیز ہے، یہ وہی 200 روپے، اسی پالیسیوں کے تحت۔ اب ہم نے تو ٹھیک کرنا ہے نا، ہم نے تو پاکستانی معیشت کو بہتر بنانا ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے 4 سال کی گند کو ہم 4 دنوں میں صاف کیسے کریں گے؟ گند بچھانا تو ایک لمحے میں ہو سکتا ہے، صفائی تو وقت لیتا ہے۔ تم نے جو گند کیا ہے پاکستان میں، تم نے جو معیشت کو تباہ کیا ہے، دنیا میں یا ایک مسلم دنیا ہے یا غیر مسلم دنیا ہے، مسلم دنیا میں پاکستان کا قریب ترین دوست سعودی عرب ہے، اور
اور غیر مسلم دنیا میں پاکستان کا قریب ترین ملک چین ہے، یہ دونوں آج ہم سے ناراض ہو گئے، ہم پہ اعتماد نہیں کر رہے۔ آج ہم نے بین الاقوامی برادری کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ آج وہ لوگ ہمیں مل رہے ہیں، کیا آپ نے ہمارے ساتھ کیا؟ کیا آنے والے وقت میں کیا کریں گے آپ؟ ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، بین الاقوامی برادری میں آپ نے ہمیں تنہا کر دیا، اور اب تم ایک فتنہ ہو۔ فتنہ وہ ہوتا ہے جو اپنے غلط عقیدے اور نظریے پر اپنے پیروکار پیدا کر لیتا ہے۔ یہ فتنہ عمرانیہ او دا یوتیان وای یا دغه فکر راځي او تاسو په سوشل میډیا باندې یو وای کده خدای داو کې زه خدای ومنم، یو وای کده پیغمبري داو کې زه پیغمبر ومنم، یو وای الله نه بعد لوی شخصیت دغه ده۔ او بد اخلاقی خبره خو کولای نشم په سټیج باندې۔ یہ کوئی بات ہے؟ دلتا فدوی کی یو دا پہارے خبریں باندې درود وای۔ وای وی که خدای ما نه تپوس وکړ چې ما دین وک، نو زه به وایم چې ما دین خو تحریک انصاف دا۔ دغه سے جاہل بچائے وہ دنیا کے پیدا کرے۔ باہو نمنے دا کے تاسو په خپل جوړ او پیژا جوړ دا خلق دی اس یاد اساتے ورونو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے پلو باندھ لیں۔ اب آپ نے اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے، اس فتنے کے خلاف لڑنا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ سمجھتا ہے میں جو چاہوں کہوں اور لوگ اس کو قبول کر لیں گے؟ ہماری بات پوری سنو، ہماری بات پوری سنی۔ اس نوجوان نے اعلان کر دیا کہ میں آج کے بعد پی ٹی آئی میں نہیں، پتہ چل گیا جی۔ میرے جوانوں، جس طرح ان کے یوتھیے گلی گلی میں جوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، میرے جوانوں نکلو، گلی گلی میں جاؤ اور نوجوان نسل کو اللہ کے دین کی تعلیم دو۔ خلق توائی وہ اللہ وہ پیغام را لے گا، نو پیغمبر وہ خلق ترساو، تاسو په زما پیغام خلق ترسوي۔ دا سړی زویلا ته دې خبرو نوټس نه اخلو؟ تو آپ کے خلاف سازش نہیں ہوئی، آپ کے خلاف ہم نے تحریک چلائی ہے اور آپ کی حکومت کو ہم نے گرایا ہے۔ ہم تمہارے فاتح ہیں اور اپنی فتح پر میرے کارکنوں کو فخر ہے۔ ہاں، میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب ملک معاشی لحاظ سے تباہ ہوا اور ایسے حالات میں ملکوں کے اندر بغاوتیں آ جاتی ہیں، صوبوں میں بغاوتیں آتی ہیں، علاقائیت کے نعرے بلند ہوتے ہیں، قومیت کے نعرے بلند ہوتے ہیں، پاکستان کے سیاستدانوں نے مل کر قوم کو ایک پلیٹ فارم پر رکھا، اور میں قوم کو سلام پیش کرتا ہوں
کہ کہیں سے بغاوت نہیں آئی اور پوری قوم نے عمران کے مقابلے میں اپنے ملک سے وفا کا عہد کیا اور اپنے ملک کے ساتھ قائم رہ گئے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور اپنی شرافت کے ساتھ لڑنی ہے۔ ہمیشہ داعی کا لب و لہجہ بڑے حکمت اور شائستہ انداز گفتگو کا ہوا کرتا ہے، منکر جو ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے۔ اب ان کے لب و لہجے کو دیکھو، ان کی زبانوں کو دیکھو، کیا بولتے ہیں، جو ظرف کے اندر ہے وہی سامنے آئے گا نا، جو غلاظت اندر ہے وہی باہر آتی ہیں۔ الحمدللہ آج سب چیزیں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں۔ ناموس رسالت کا سوال آیا تو یاد رکھو جمعیت کا کارکن آپ کے مقابلے میں میدان میں ہوگا۔ یہودیوں کے ایجنٹ بنو گے، جمعیت کا کارکن آپ کے مقابلے میں میدان میں ہوگا۔ پاکستان کو تقسیم کرنے کی بات کرو گے، جمعیت کا کارکن آپ کے مقابلے میں میدان میں ہوگا۔ کشمیر کا سودا کرو گے، جمعیت کا کارکن آپ کے مقابلے میں میدان میں ہوگا اور قوم انشاءاللہ متحد رہے گی۔ تو کیا خیال ہے، جنگ جاری رکھنی ہے نا؟ آگے بڑھیے، ملک کو ایک رکھنا ہے۔ تمام اداروں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت اپنی اپنی پالیٹکس کا نہیں ہے، اپنے محدود مفادات کے لیے لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت قومی یکجہتی کا ہے۔ میں فوج کی قیادت کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں آپ سے شکوہ تھا تو برملا شکوہ کر رہے تھے، ہم نے بات چھپائی نہیں ہے کبھی۔ لیکن اگر آج آپ اپنے آئینی دائرہ کار میں اپنے فرائض کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ملک پر کوئی برا وقت نہ لائے، کوئی دشمن ہم پہ حملہ نہ کرے، ورنہ پھر کوئی یوتھیا فوجیوں کے ساتھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ خاکسار آپ کے شانہ بشانہ پاکستان کی دفاع کی جنگ لڑے گی۔ عدالتیں اپنا کام کریں۔ عدالت نے ایک ڈمی صدر کے ریفرنس پر بہت سے ممبران اسمبلی کو ڈیسیڈ کر دیا کہ آپ نے عدم اعتماد میں ووٹ کیوں ڈالا ہے۔ یہاں پر میرے کچھ سوالات ہیں، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سوالات ہیں۔ اگر کوئی ممبر کسی بل کے مسئلے پہ، کسی قانون کے مسئلے پہ اپنی پارٹی ہدایات سے انحراف کرتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آئین کہتا ہے کہ اگر ایوان کی اکثریت کھو بیٹھے تو پھر وہ ملک کا وزیر اعظم نہیں رہے گا۔ آپ بتائیں کہ جب آئین کہتا ہے کہ ایوان کی اکثریت، تو ظاہر ہے کہ پہلے اکثریت اس کے پاس تھی، اب اس کے اپنے اراکین اس کے خلاف جائیں گے تو تبھی اکثریت اس کے خلاف جائے گی نا۔ اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو پھر تو عدم اعتماد والا شقی آئین سے نکال دو، پھر تو ممبران اسمبلی کی عدم اعتماد کا استحقاق ہی ختم کر دو۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک ریفرنس کے اوپر تو ممبران کو ڈیسیڈ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں ہم نے ایک ایسے بندے کو بھی دیکھا کہ جو ڈیسیڈ ہوا، رکنیت ختم ہوئی،
65,000 वोट जाली निकले उसके, और इलेक्शन कमीशन ने उसकी रुकनीत खत्म की। अदालत ने उसको स्टे दिया, और स्टे के ऊपर वो आखिर वक्त तक डिप्टी स्पीकर भी रहा, और आज भी उसी स्टे के ऊपर कौमी असम्बली का रुकन है। इस तरफ क्यों नजर नहीं जाती? यहां इस पहलू पर इस तरफ की आंख क्यों बंद है? अजीब बात यह है कि एक तरफ सियासतदानों को गिरफ्तार किया जाता है एहतसाब के नाम पर, दूसरी तरफ कितने सालों से फॉरेन फंडिंग केस वो इलेक्शन कमीशन में इल्तिवा का शिकार है, और कौम को कहा गया कि अब रोजमर्रा की बुनियाद पर यह केस सुना जाएगा, परसों फिर 10 दिन के लिए मुलतवी कर दिया। क्यों वक्त दिया जा रहा है? ये इंसाफ के चेहरे पर एक दाग है, इसको धोना पड़ेगा। अदलिया पर एक सवालिया निशान है जिसे मैंने दूर नहीं करना, बसद एहतराम अदलिया ने दूर करना। लिहाजा कौम के इन सवालात को आपने भी एड्रेस करना होगा। ये नहीं चलेगा कि एक तरफ आप मेंबरान को डिसीट कर रहे हैं और अदम एतमाद के इस्तेहकाक के बावजूद, और दूसरी तरफ आप एक डम्बी सदर के रेफरेंस पर तो फौरन इकदाम करते हैं, और दूसरी तरफ जिसकी रुकनीत खत्म की गई उसको एक स्टे की बुनियाद पर आज भी कौमी असम्बली की रुकनीत हासिल है। लोग नहीं देखते इन चीजों को, लोग इस पर सवालात नहीं उठाएंगे। आखिर जो लोग नाअहल हैं फॉरेन फंडिंग केस की बुनियाद पर, बाहर के अकाउंट तुमने छुपाए हुए, पार्टी का हिसाब नहीं दे रहे, यहां जो आपके पेशावर का हाल किया है बीआरटी का, उस पर भी स्टे है। कहते इसका एहतसाब नहीं करना, मालूम जबे का एहतसाब नहीं करना, इस पर स्टे पे स्टे दिए जा रहे हैं। तो अगर ऐसे मुजरिमों की पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हौसला अफजाई होती रही तो किसके दबाव पे हो रही है? फिर क्या हम एक वाकई आजाद कौम कहलाते हैं? तो इस एतबार से हमने इंशाअल्लाह जो अकाबिरीन का सबक लिया है वतन की आज़ादी का, उसके लिए हम आखिर दम तक लड़ेंगे। और ये जो बाहर के एजेंट बनकर आज़ादी की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, हमारे भी कुछ दोस्त हमारे रंग के दाढ़ी पगड़ी वाले जो इसराइल की बात करते थे, वो भी उन्हीं के साथ जाकर मिल गए हैं। कुनत हर जिन्स बाहम जिन्स परवाज। तो बस हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल खैर कुल्लहु आजिलहु व आजिलहु व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना कुल्लहा दिक्कहा व जुल्लहा सिर्रहा व अलानियतहा मा अलिमना मिनहा व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा तअलम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा तअलम व नस्तग़फिरुका मिन कुल्लि मा तअलम व अंत तअलमु व ला नअलम व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। आप हज़रात इस जलसे में शरीक हुए हैं और हरम नबवी के तक़द्दुस के उन्वान से जमा हुए हैं। अल्लाह ताला आपकी तशरीफ़ आवरी को कबूल फरमाए, आपकी शिरकत को कबूल फरमाए। आप घर वापस जाएं तो बख्शे हुए यहाँ से जाएं और अल्लाह की रहमत समेटते हुए यहाँ से जाएं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी शफाअत हमें नसीब होकर हम अपने घरों की तरफ जाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिश के लिए भी दुआ फरमाएं, अल्लाह बारिश रह। और हमारे अदर शेख मौलाना मोहम्मद कासिम साहब शेरगढ़ के, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, उनके लिए भी, और हमारे कोहाट के पुराने हमारे साथी जनाब जमील पराचा साहब का इंतकाल हुआ है। सब मरहूमीन के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला कब्रों को उनके लिए